یہ بہت بڑا فضل ہے کہ خدا کا کلام ہمارے پاس ہے۔ سو آئیں ہم خداوند کے کلام کو کھولیں گے اور آج کے مضمون کرسمس پر خدا ہمارے ساتھ، متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک کی تلاوت کو سنیں گے اور پھر ہم خداوند کے کلام میں سے اس کی تشریح پر غور کرنا شروع کریں گے۔ سو آئیں خداوند کے کلام میں سے متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک خداوند کا کلام غور سے سنیے۔ یہ ہماری جانوں کے لیے لنگر اور ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، 18 اور 18 سے 19 آیات۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے، جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، اور وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کا فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا، وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پس یوسف نے نیند سے جا کر ایسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے۔ اگر آپ اس سارے حصے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے یسوع مسیح کی ولادت کے ذریعے اپنے نجات کے منصوبہ کو ظاہر کیا اور ایمانداروں کو فرمانبرداری اور بھروسہ کرنے کی دعوت دی۔ دوسرے معنوں میں 18ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی ولادت خدا کی قدرت اور وعدوں کی تکمیل ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو گناہوں سے نجات دینے آیا ہے۔ اس بات کو آپ بڑے ہی گہرے انداز سے اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو متی کی انجیل کا آغاز ایک نہایت جامع اور پرکشش جملے سے ہوتا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے کہ یسوع مسیح کا نسب نامہ، یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ پھر پڑھتا ہوں، یسوع مسیح ابن داؤد
ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ نہایت چھوٹی اور مختصر آیت ہے، لیکن یہ دراصل متی کی انجیل کو سموئے ہوئے ہے۔ اس میں پوری کی پوری متی کی انجیل موجود ہے، اور آج کا خطبہ بھی اسی میں موجود ہے۔ اگر آپ پرانے عہد نامہ میں متی پیدائش کی کتاب اس کے 12ویں باب کی پہلی 3 آیات کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر وعدہ کیا گیا ہے کہ ابراہیم کے وسیلہ سے پوری نسل انسانی، بنی نوع انسان، اقوام عالم برکت پائیں گے۔ اور اگر آپ دوسرا سیموئیل پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو حضرت داؤد کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھی دہرایا جاتا ہے کہ تیرے صلب سے، تیرے نسل سے ایک بادشاہ آئے گا جس کی بادشاہت کی انتہا نہ ہوگی۔ اور زبور 2 میں خداوند خدا سے اپنا بیٹا کہتا ہے۔ اور تو اور یہ بات دراصل متی رسول بیان کرتا ہے کہ نہ کوئی نبی، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی رسول اس کو پورا کر سکتا ہے، اس سے بڑے کو آنے کی ضرورت تھی۔ اور اسی بات کو جب آپ متی کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 41 اور 42 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ یسوع مسیح کو اپنے آپ کو نبی سے بڑا، پیغمبر سے بڑا، رسول سے بڑھ کر پاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نینوا کے لوگ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی۔ اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بڑا ہے، نبی سے بڑا ہے۔ دکن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ اکٹھا ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارہ سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی۔ اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بڑا ہے، سلیمان کی حکمت سے بھی بڑا ہے۔ اور خوبصورت بات، جس طرح متی کی انجیل شروع ہوتی ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد ہے اور ابن ابراہیم ہے، اسی طرح اسی بادشاہت کے وعدے کو جب یاد کرتا ہے متی لکھتے ہوئے روح القدس کی قدرت کے ساتھ، اور اس برکت کو یاد کرتا ہے، تو اسی طرح متی کی انجیل کو وہ اختتام بھی کرتا ہے۔ اگر آپ متی کی انجیل اس کے 28ویں باب اور 18ویں سے 20ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر واضح طور پر مسیح ان دونوں باتوں کو پیش کرتے ہیں اور اپنے آپ کے ساتھ ان کو منسوب کرتے ہیں۔ یہاں پر یسوع مسیح کہتے ہیں آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو، حضرت ابراہیم کے ساتھ برکت کا وعدہ کتنے لوگوں کے ساتھ تھا؟ سب قوموں کے ساتھ۔ اور مسیح یسوع کیا کہتے ہیں؟ ان کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ اب بادشاہی مل گئی ہے۔ مسیح یسوع نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، سب قوموں کو جا کر برکت دو۔ اور وعدہ کیا ہے یہ بھی سن لیں، دیکھو دنیا کے آخر تک ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ وعدہ دراصل کسی اور جگہ پر نہیں ملتا بلکہ آج کے خطبے کے متن میں ہے۔ ایمانویل، خدا ہمارے ساتھ ہے، اور اسی بات کو متی رسول انجیل کے اختتام پر پورا کرتے ہوئے دکھاتا ہے کہ مسیح یسوع پر جب ہم ایمان لاتے ہیں تو وہ کرسمس پر خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا اظہار یسوع مسیح ارشاد اعظم میں کرتے ہیں کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ بتائیں کسی مذہب کے بانی، نبی، رسول، پیغمبر نے یہ وعدہ کیا ہو کہ میں
اب سے لے کر ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر نہیں کہا تو پھر یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں اب سے لے کر ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ چرنی میں پیدا ہونے والا وہ بچہ وہ نہ صرف نجات دہندہ ہے بلکہ وہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ باغ عدن میں وہ خدا جو گناہ کی وجہ سے آدم اور حوا سے جدا ہوا، چرنی میں کرسمس پر وہ یسوع نام کے وسیلہ سے، جس کے معنی ہے اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی کہ باغ عدن، جنت کا باغ، مسیح کے وسیلہ سے دوبارہ بحال ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے 3 جو ہے وہ پہلوؤں پر ہم نظر کریں گے۔ پہلا پہلو ہے الہی مداخلت۔ دوسرا پہلو ہے کہ وہ ہمیں فرمانبرداری کی طرف تلقین کرتا ہے، وہ نجات دہندہ کو پیش کرتا ہے، اور تیسرا ہے اس کی الہی حکمت جو ہے وہ نبیوں کی نبوت کے وسیلہ سے وہ پوری ہوتی ہے۔ سو آئیں ہم پہلے حصہ جو ہے، پہلا نقطہ جو ہے اس پر غور کریں گے اور ہم اس کو دیکھیں گے کہ الہی مداخلت جو ہے وہ کیسے ہوئی۔ پہلی 2 آیات ہیں اس خطبہ کے متن کے مطابق، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ بس اس کے شوہر یوسف نے، جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے کیا کرتا ہے؟ چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ جب آپ ان 2 آیات کو پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یقینی طور پر 2 باتیں آتی ہیں۔ ایک لاسانی اور غیر فطرتی عمل نظر آتا ہے، جس کا یوسف کو علم نہیں، جس کا یوسف کو پتہ نہیں، اس تک یہ خبر ابھی نہیں پہنچی۔ 20ویں آیت میں فرشتہ اس کو بتائے گا کہ وہ بچہ جو مریم کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ لیکن ابھی 18ویں آیت ہمیں ٹائٹل بتاتی ہے، اس متن کے حصے کا عنوان بتاتی ہے کہ مریم مقدسہ وہ حاملہ ہے، اور کس قدرت سے ہے؟ وہ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہے۔ اب دوسری حالت ہمیں بتائی جاتی ہے جو فطرتی ہے، جو عام انسانوں کے عمل میں پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یوسف جو راست باز ہے وہ بدنام نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جان تو جاتا ہے کہ کچھ ہمارے جو منگنی ہے، جو وعدہ ہے شادی کا، وہ ٹوٹا ہے، شریعت ٹوٹی ہے۔ وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ میری منگیتر نے کسی اور کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیے ہیں، اس بات سے وہ پریشان ہے، لیکن وہ اپنے فطرتی عمل میں وہ بدنام کر سکتا تھا لیکن نہیں کرتا۔ اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ وہ راست باز ہے۔ یہاں پر ہم ان 2 باتوں پر جب غور کرتے ہیں تو ہمیں حیرانگی ہوتی ہے۔ باغ عدن میں، جنت کے باغ میں بھی ایک جوڑا تھا، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کو پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ شجرہ ممنوع کو نہیں کھانا۔ ان کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اگر کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔
لیکن یہاں پر ہم ایک اور جوڑے کو دیکھتے ہیں جو لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 38ویں آیت میں وہ فرماتی ہے جبرائیل فرشتے کو کہ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے ساتھ وہی ہو جو خداوند کی مرضی ہے۔ خداوند کی مرضی کا تقابلی مطالعہ ہم کر رہے ہیں انسان کی مرضی کے ساتھ، انسان کی خواہش کے ساتھ۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آدم نے اپنی مرضی، ہوا نے اپنی مرضی کو چنا، لیکن کرسمس پر خدا ہمارے ساتھ اس لیے نظر آتا ہے کہ آدم نے پھر خدا کی مرضی کا انتخاب کیا ہے۔ آدم نے پھر راست بازی کے راستے کو چنا ہے اور وہ مریم کو بدنام نہیں کرنا چاہتا، وہ نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، وہ شجرہ ممنوع سے پھر نہیں کھانا چاہتا، وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ مجھے بدنام نہیں کرنا۔ لیکن ہم باغ عدن میں دیکھتے ہیں کہ شجرہ ممنوع کو چنا گیا، ہم باغ عدن میں دیکھتے ہیں کہ نافرمانی کو چنا گیا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گناہ کو چنا گیا، اور وہ جب گناہ ہوا، وہ نافرمانی جب ہوئی تو وہ چھوٹی نہیں تھی، وہ اتنی بڑی تھی کہ یہ سایہ نبی واضح طور پر اس کو یوں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اور ہم تو سب کے سب ایسے جیسے ناپاک چیز اور ہماری تمام راست بازی، کتنی راست بازی؟ تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند، اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں۔ یہی کام آدم نے کیا تھا، اس نے گناہ کے بعد پتوں کی لنگیاں سیں، وہ کملا گئیں، اور ہماری بدکرداری آندھی کی طرح، آندھی کی مانند ہم کو اڑا لے جاتی ہے۔ ان تمام تر نیکیوں کو، ان تمام تر راست بازی کے کاموں کو وہ اڑا لے جاتی ہیں۔ ہمارے نیک کام پتوں کی مانند ہیں جو کملا جاتے ہیں۔ ہماری تمام راست بازی وہ کس کی مانند ہے؟ حضرت یسایہ کے نزدیک ناپاک لباس کی مانند۔ یہ بات ہماری فطرت میں پائی جاتی ہے کہ ہم نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور پیچھے لالچ بھی ہے کہ جنت میں جائیں گے۔ ہم نیک کام کرتے ہیں اور اس کے پیچھے لالچ کی بڑی بلا چھپی ہوئی ہے۔ اور یوسف کی زندگی میں آپ دیکھیں، وہ شریعت کے مطابق وہ کام کر سکتا تھا، اسے بدنام کر سکتا تھا، لیکن راست باز لوگ گناہ سے کھیلا نہیں کرتے، راست باز لوگ گناہ گاروں کو بدنام نہیں کرتے، وہ دراصل اس میں راست بازی کی بات تلاش کرتے ہیں۔ وہ خدا کے حضور میں جھکتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ کیسے وہ بدنام نہ کرے۔ بلکہ آپ آدم کو دیکھتے ہیں، جب گناہ ہوتا ہے، جب خدا پوچھتا ہے کہ تو نے یہ کیوں کیا، تو وہ پوچھتا ہے وہ عورت جو تو نے مجھے بخشی، وہ اسے بدنام کرتا ہے۔ باغ عدن میں، باغ کے جنت کے باغ میں جب گناہ عمل میں آتا ہے تو اسی وقت بدنامی بھی ساتھ میں لاتا ہے، جبکہ جب خداوند یسوع مسیح کرسمس پر ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جب مریم مقدسہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی جاتی ہے، تو اس کے ساتھ
راست بازی آتی ہے، اس کے ساتھ بدنامی کو ختم کیا جاتا ہے، اور یہی خوشخبری ہمیں سنائی جاتی ہے۔ افسس کی کلیسیا کو پولس رسول لکھتے ہوئے وہ یوں فرماتا ہے، وہ کہتا ہے جب ہم قصوروں کی وجہ سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ کرسمس پر ہم کو دراصل زندگی ملی ہے، راست بازی ملی ہے، اور یہ کس وسیلے سے ملی ہے؟ یہ فضل کے وسیلہ سے نجات ملی ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ ہمیں زندہ کیا گیا ہے۔ زندہ یعنی یہ ایک لفظ ہے، جلایا جانا بھی زندہ ہی کا مطلب ہے، اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کو بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، نہ ایمان کے سبب سے تاکہ کوئی فخر کرے۔ آپ یہاں سے سیکھتے ہیں کہ ہم جب یوسف کی بات پڑھتے ہیں تو وہ راست بازی کا پٹکا پہنے ہوئے وہ بدنام نہیں کرنا چاہتا، جبکہ باغ عدن میں، جنت کے باغ میں جب پھل کھایا گیا تو فوراً بدنامی بھی عورت کی ہوئی۔ یہاں پر عورت کو بدنام نہیں کیا جا رہا۔ کیسی خوبصورت بات ہے۔ لیکن کئی بار جب گناہ گار انسان اس بات کو سنتا ہے کہ عورت بغیر شادی کے وہ حاملہ پائی گئی، تو اس بات کو وہ سمجھتا ہے کہ ناجائز تعلقات قائم ہوئے ہوں گے۔ اور خصوصی طور پر جب ہم کرسمس پر کنواری مقدسہ مریم کی بات دیکھتے ہیں تو ہمارے کئی بار مسلمان دوست بھی خداوند یسوع مسیح کی اس معجزے کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو وہ مختلف سوچ کے ساتھ سوچتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں شاید ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ مقدسہ مریم کا جسمانی کوئی تعلق خدا کے ساتھ ہوا، خداوند معاف کرے ایسی سوچ کو بھی۔ لیکن اگر کوئی سوچتا ہے تو یہ فطرتی سوچ ہے۔ ایک عالم نے کہا کہ اگر گناہ گار گناہ نہ کرے تو وہ اپنی فطرت کے مخالف جاتا ہے۔ یہی بات جب ہم انسان اس طرح کی سوچ کو سوچتے ہیں تو ہم یہی کام کرتے ہیں۔ جبکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ راست باز یوسف وہ فرق بات کرتا ہے۔ کلام ہمیں فرق بات بتاتا ہے، لیکن پھر بھی جب ہم کلام کو پڑھ کے بلکہ مقرب فرشتے کی بات کو سن کے جس کا جواب مریم کو بھی ملا کہ یہ بیٹا خدا کا کیسے ہوگا، وہ واضح طور پر اس بات کو بیان کرتا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اے مریم، کوئی اور وجہ نہیں، یہ خدا کا فضل ہے، کوئی اور وجہ نہیں، کوئی جسمانی تعلق نہیں، بلکہ یہ خدا کی مداخلت ہے انسان کی ذات میں۔ اور یہ بات کوئی اچانک نہیں ہوئی، یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے، بلکہ یسایہ نبی کی معرفت بتا دی گئی تھی۔ ہم اس کو آگے چل کے دیکھیں گے۔ اب جب ہم مقدس یوسف کو اس حالت میں دیکھتے ہیں تو متی کی انجیل بڑے ہی خوبصورت طریقے سے اس بات کو پیش کرتی ہے۔ اگر آپ
پہاڑی واز جو مشہور ترین واز ہے اس کو پڑھیں تو اس کی آپ کو 6 اور 7 آیت میں یوں ملتا ہے، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ اور یہی رحم کا پیغام ہم سنتے ہیں، اسی رحم کے پیغام کو ہم پڑھتے ہیں۔ الہی منصوبہ گناہوں سے نجات کے ساتھ فرشتہ فراہم کیا جاتا ہے، فرشتہ آ جاتا ہے اور بیان کرتا ہے یوسف کو۔ وہ جب باتوں کو سوچ رہا تھا، خداوند کے فرشتہ نے اسے جواب میں خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ جناب والا، آپ دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل کے مطابق راست باز بندہ جو ہے وہ خداوند کی راست بازی کی تلاش میں تھا اور اسے آسودہ کیا گیا ہے، اس پر فرشتہ نازل ہوا ہے۔ اس بات کو ہم سیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم خداوند کی بات کو نہ سمجھیں، خدا کے کلام کو نہ سمجھیں، اس میں موجود عمیق باتوں کی سمجھ سے ہم پریشان ہوں تو کوئی اور کام نہیں بلکہ راست بازی کے حکم پر غور کرنا ہے، خداوند میں خلوت میں جا کے بات کرنی ہے، اس سے پوچھنا ہے کہ اس کی کیا مرضی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ راست بازوں کے لیے خدا آسمان کو کھولتا ہے اور یہی بات ہمیں ملتی ہے۔ یہ بات اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے کہ راست باز جب خداوند کا انتظار کرتے ہیں، جب خداوند کی بات پر غور کرتے ہیں، جب ان کو سمجھ نہیں آتی تو ان کو ایک اور خوبصورت بات بھی سنائی جاتی ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ جب ہم خداوند کی طرف دھیان لگاتے ہیں تو خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے یہ معنی ہم سیکھتے ہیں۔ جناب والا، پیدائش میں موجود باغ جنت کا تذکرہ ہم کر رہے تھے اور اس میں ہم نے سیکھا کہ آدم نے نافرمانی کی، گناہ کیا اور گناہ کی وجہ سے ڈرا۔ یہاں پر بھی ہمیں 2 باتیں اس متن میں نظر آتی ہیں، 20 اور 21 میں۔ فرشتہ سب سے پہلے راست باز یوسف کو کیا کہتا ہے؟ ڈرو مت، جبکہ وہ ڈر رہا اپنی فطرت کی وجہ سے ہے۔ اور یہ فطرت کہاں سے ملی؟ یہ آدم ہی سے ملی جب اس نے خدا کی آواز جو ہے وہ سنی تو وہ ڈرا۔ کلام مقدس میں ہم اس بات کو پڑھتے ہیں، وہ پیدائش 3:10 میں یوں ہے، اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس بات کو ہم سیکھتے ہیں کہ انسان جب ڈرتا ہے تو وہ دراصل اپنے باپ آدم کی فطرت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اور کرسمس پر ہمیں یہ مصدع، یہ نوید سنائی جاتی ہے، ڈرو مت۔ یہ بات خوبصورت ہے کہ ڈرو مت۔ ہم جب اس بات کو دیکھتے ہیں تو رومیو کے خط اور اس کے ہمیں 5ویں باب کی 12ویں آیت میں اس ڈر کے بارے میں مزید بتایا جاتا ہے
کہ یہ ڈر دراصل موت کو لاتا ہے، اور یہی بات پولس رسول لکھتا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے، یعنی آدم کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے سب نے گناہ کیا۔ رومیو 3:23 یوں فرماتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ رومیو 6:23 اس بات کو جاری رکھتے ہوئے ہمیں کرسمس کا پیغام سناتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کرسمس پر خدا کی بخشش ہے۔ رومیو 6:23 دو حصے ہیں۔ پہلا، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ یہ انسان کے اندر ڈر ہے۔ یہی یوسف کو بھی ڈر لگا کہ فرشتہ آیا ہے موت لے کر، مگر اسے کیا پتا کہ اس کی بخشش کا پیغام آیا ہے، اس پر رحمت کا عرفان آیا ہے، اس پر خدا کی رحمت ہوئی ہے، اور خدا اس کے ساتھ ہے۔ رومیو 6:23 کا دوسرا حصہ، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ باغ عدن میں جب آدم اور حوا خدا کے ساتھ تھے تو وہ کبھی نہ مرنے کے لیے پیدا ہوئے، اسی لیے پھل سے موت جاری ہوتی ہے، نافرمانی سے موت جاری ہوتی ہے، ڈر سے موت جاری ہوتی ہے۔ اور کرسمس پر یوسف ہی کو نہیں بلکہ مختلف اور لوگوں کو بھی فرشتہ یہی پیغام دیتا ہے، ڈرو مت۔ زکریا کو، جو حضرت یحییٰ کا والد ہے، اس کو فرشتہ کہتا ہے ڈرو مت زکریا، کیونکہ تمہاری دعا سنی گئی۔ مریم سے، ڈرو مت مریم، کیونکہ تم نے خدا کے حضور فضل پایا۔ یوسف سے، اے یوسف داؤد کے بیٹے، مریم کو اپنی بیوی بنا کر گھر لانے سے مت ڈر۔ چرواہوں سے مت ڈرو، کیونکہ دیکھو تمہیں بڑی خوشی کی بشارت میں دیتا ہوں۔ فرشتہ یہ پیغام دیتا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ رومیو 5 باب اور اس کی 17ویں آیت یہاں پر خلاصہ پیش کرتی ہے، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک ذریعہ سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ جناب من، یہ بات اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ باغ عدن میں ہونے والے گناہ کو خدا بھولا نہیں تھا۔ وہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں، بلکہ اتنا بڑا گناہ تھا جتنا بڑا خدا ہے۔ اور خدا جانتا ہے کہ آدم اپنے نیک اعمال سے نجات نہیں پا سکتا، اس لیے وہ ڈرتا ہے۔ اس کے اندر کوئی نیکی رہی نہیں، وہ موت کے حوالہ کیا جاتا ہے۔ لیکن کرسمس پر جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو یہی نوید دی جاتی ہے، یہی پیغام سنایا جاتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، یہ خدا کی بخشش ہے، ڈرو مت، بلکہ مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ ہے۔ ہم اب جب آگے چلتے ہیں تو ہمیں آخری
نقطہ پر یہ پیغام لے آتا ہے، اور یہ پیغام کوئی عام نہیں، یہ الہی نبوتوں کی تکمیل ہے۔ دراصل کلام مقدس یوں فرماتا ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ بس یوسف نے نیند سے جا کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا، اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ آپ نے غور کیا، یہ نبوتوں کی تکمیل تو ہے، لیکن ایماندار سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ کلام پر ایمان لائے۔ یہ نبوتوں کی تکمیل تو ہے، لیکن اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ایماندار اس بات کو سنے تو وہ ویسا ہی کرے جیسا کلام اسے فرماتا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ فرشتہ نے جو کلام یوسف کو بتایا، سکھایا، سمجھایا، دکھایا، اس نے ویسا ہی کیا۔ کرسمس ویسا ہی کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ باغ عدن میں آدم نے ویسا نہ کیا اور نافرمانی کا پھل کھایا۔ یوسف نے خدا کے کلام کو سننے کے بعد ویسا ہی کیا اور زندگی کا پھل پایا۔ اب آپ کے اوپر یہ انحصار ہے۔ نبیوں کی نبوتیں تو موجود ہیں، ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ نبوت کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ، دراصل کسی اور چیز کی پکار نہیں، بلکہ خدا کے اس باغ جنت میں وعدے کی صدا ہے۔ اگر آپ اس بات کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر پیدائش 3:15 میں اس بات کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہی آیت دراصل کرسمس پر پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خداوند خدا کہتا ہے، میں تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل جو شیطان کی نسل ہے، اور یوحنا 8 میں خداوند نے نہ صرف کسی عام لوگوں کو بلکہ ربیوں کو، شرع کے ماننے والوں کو شیطان کی نسل کہا، اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ جناب، یہ اسی بات کی پہچان ہے، اسی بات کی صدا ہے کہ یسایہ نبی کو جو نبوت دی گئی وہ کوئی نئی نہیں تھی، بلکہ وہی باغ عدن میں فضل کی فضا تھی، اس کے جلال کی تجلی تھی کہ میں پھر اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں گا۔ کرسمس پر جب ہم کنواری مریم کے بارے میں سیکھتے ہیں تو کچھ اور نہیں، یہ خدا کے وعدوں کی تکمیل ہے۔ یہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اس کی خوبصورت تصویر ہے۔ یعنی کرسمس کی نبوت وہ ایسے ہے جیسے میں تمہارے ساتھ گناہ سے پہلے تھا۔ جب آدم نے گناہ کیا تو اس سے پہلے جیسے آدم کے ساتھ رفاقت تھی، خدا ایمینویل ہونے کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ ہے۔ اب جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کو بتایا گیا ہے کہ وہ اس کا نام یسوع بھی رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے
بچائے گا۔ اب اس کے لوگ ہم کیسے ہو سکتے ہیں اس کفارہ کو قبول کر کے، اس نجات دہندہ کی صلیبی موت جس کا ذکر نہ صرف کوئی اور بلکہ نجومی کرتے ہیں، وہ جو آتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے، تیسرا تحفہ مر دراصل اس کی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کا نشان ہے۔ آپ حیران ہو، مسیح کی پیدائش پر 3 تحفے دیے جاتے ہیں۔ ایک بادشاہت کا تحفہ سونا، اس کی کہانت اور کفارے کا تحفہ لبان، اور مردوں میں سے جی اٹھ جانے کا تحفہ، اس خوشبو کو لگا کے گناہوں کو دور کرنے کا تحفہ۔ یہی ہے کہ جو کوئی مسیح کو قبول کرے گا وہ اپنے گناہوں سے نجات پائے گا۔ اور یہی خوبصورت گیت کرسمس پر فرشتے گاتے ہیں کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید، زمین پر ان سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اب یہ متن ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمیں کیا کرنے کی تلقین کرتا ہے؟ یہ متن ہمیں بتاتا ہے خدا دور نہیں، خدا خاموش نہیں، خدا لا تعلق نہیں۔ کرسمس پر خدا ہمارے درمیان آیا ہے، چرنی سے لے کر صلیب تک، قبر سے لے کر جلال تک، یہ سب ہماری نجات کے لیے تھا اور ہے۔ عملی قدم ہم کو آج اپنانا ہے۔ چرنی میں جیسے خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمیں بھی خوف کو چھوڑنا ہے، ہمیں بھی یوسف کی طرح فرمانبرداری کو قبول کرنا ہے، اور یسوع کو قبول کر کے ہمیں اس بات کو لازمی بنانا ہے کہ جی ہاں، کرسمس پر خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقینی طور پر خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اس کو قبول نہیں کرتے، اس کفارے کو، اور اس گناہ میں رہنا چاہتے ہیں جو ڈر پیدا کرتا ہے اور جو ابدی موت کو لاتا ہے، تو یہ آپ پر عیاں ہے کہ کرسمس پر آپ کو دعوت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر آپ اس کو ٹھکرائیں گے تو ہمیشہ کی موت ہی آپ کا مقدر ہے۔ اس کا چناؤ آج آپ نے کرنا ہے۔ کرسمس پر خدا ہمارے ساتھ ہے، اس کو رد یا قبول آپ نے ہی کرنا ہے۔ آئیں